لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بیچارے نکالیں گے، وہ بیچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا، چیزیں بتانی شروع کر کے. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا، مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ ہے. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ، میں نے ان سے یہ پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں جو دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا، وہ بیب تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی، وہ شزان بکتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا، تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں.